ہر بندہ جو ہے وہ کسی کو کافر کرنے پہ لگا ہوا ہے، کسی کو رافضی کرنے پہ لگا ہوا ہے، کسی کو جو ہے وہ خارجی کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بات کیا کرتے ہیں؟ فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت۔ ابھی میں آپ کو اگر دکھاؤں، میرے پاس بھی آتے رہتے ہیں میسیجز، کیونکہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ علم کے شعبوں سے ہمارا بھی تعلق ہے۔ تو بھائی حضرت فلاں کافر ہو گیا، فلاں نے ہاتھ ملا لیا اس کے ساتھ تو کافر ہوا، اور آپ کو پتہ ہوا ہمارے یہ جب سے یوٹیوب اور اس طرح کے معاملات ہوئے تو تقریباً اب ہر بندے ہی کافر ہے، مسلمان تو کم ہی بچے، ہر بندے ہی کافر ہی ہو رہا ہے۔ مسلمان بدنی ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن کافر ہم پکے سب کو کر رہے ہیں۔ اور ایک تو حضرت مشاہد حسین شاہ صاحب جو ہیں، آپ دیکھیں ان کو ماشاءاللہ ان کے نزدیک سب کافر ہیں نا، جنہوں نے 80 سال دین کی خدمت میں لگا دی وہ بھی کافر، سارے کافر۔ اب اس کی پیٹھ پیچھے اب بس مسئلہ کیا ہے؟ ان کی مرضی، جس کو کافر کرنا کرتے ہیں، ان کے کہنے سے اگر کوئی کافر ہو جائے تو پھر بڑی بات ہے، پھر سمجھ میں آئی بات۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بات کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ اعلیٰ حضرت، ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت کو، اعلیٰ حضرت کی علمی جو قد و قامت تھے اس کو انہوں نے متنازع بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت، اعلیٰ حضرت کا کردار، اعلیٰ حضرت کی علمی خدمات کو انہوں نے آپ یہ سمجھے کہ نیست و نابود کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت خود قبر میں اپنے مزار پہ پریشان ہوتے ہوں گے کہ یار یہ کن لوگوں کو میں، یہ کون لوگ ہیں جو میرا نام لے رہے ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو میرا نام لے رہے ہیں۔ آپ فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کفر کے معاملے میں اتنے جلد باز تھے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ کار تھا کہ سب کو کافر 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 کرتے رہتے، کیا اعلیٰ حضرت متشدد تھے؟ آپ مجھے دکھائیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا جن چنے لوگوں پر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگایا تو ان پہ فتویٰ بن رہا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں تو بھائی کوئی کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو کوئی کسی کے ساتھ سلام کر لے تو کوئی کسی کے ساتھ بات کر لے تو وہ کافر، بھائی کوئی کسی کے ساتھ چینل میں بیٹھ جائے تو وہ کافر ہو جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کفر جو ہے وہ کورونا وائرس ہے، کورونا وائرس اتنا جلدی نہیں لگا، اتنا جلدی کفر لگ جا۔ میرے بھائی کفر کوئی ہلکا پھلکا مسئلہ ہے؟ کسی کو کافر کہنا کوئی آسان ہے؟ آپ دیکھ لیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتا ہے، فرماتا ہے کہ تکفیر کا تعلق امور سمعیہ شرعیہ سے ہے۔ یہ میں اعلیٰ حضرت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی مہربانی، جس کو گالیاں دینی ہو دے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کا درس سننا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ سننا پڑے گا۔ آپ فتنہ پروری نہ کریں یار، لوگوں کو ایک امت کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما، میں سب سے گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ گفتگو سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی تکفیر کا تعلق امور سمیہ شریعہ سے، اس میں عقل، وجدان، ہوائے نفس، نفرت، عداوت یا مذہبی تعصب کو قطعی دخل نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء بہ احدہما، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کہے ایک کافر، جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کہے ایک کافر، تو یہ قول ان میں سے ایک کی طرف لوٹتا ہے اور دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے کسی کو کہا ایک کافر، اب اگر اس میں کفر والی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے مرضی کے کفر نہیں، جو قرآن و حدیث کے نزدیک جو کفر ہے اس کی، اگر اس میں ہے تو وہ تو کافر ہے، اگر نہیں ہے تو وہ کفر لوٹے گا اور وہ آپ کی طرف آئے گا۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ہمارے بزرگوں کو تو یہ بالکل بھی طریقہ نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تکفیر ایک امر پر خطر صحیح، لیکن ضروریات دین، ضروریات مذہب اہل سنت کے منکر کی وہ اس کا معاملہ لیتا ہے۔ ضروریات دین کے جو منکر ہے ہم اس کو کافر کہیں گے۔ اور فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے جلد 18 میں یہ بیان کیا ہے کہ کسی مسلمان کی تکفیر ایک امر عظیم ہے، ایک بہت بڑا کام ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کلمہ گو کی تکفیر سے منع فرمایا جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے. یہ اعلیٰ حضرت ہیں فرمایا کہ وجہ کفر جب تک آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے. ہمارے تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ہم تو نہ ہمیں التزام کا پتہ ہوتا ہے نہ لزوم کا کفر کا پتہ ہوتا ہے. صحیح ہے, التزام کفر نہ لزوم کفر, بندہ پھر بھی کافر. اعلیٰ حضرت فرما رہا ہے وجہ آفتاب, وجہ کفر جو ہے وہ آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے کوئی ضعیف سا ضعیف محمل بھی باقی نہ رہے. سمجھ بات؟ حکم اسلام کے لیے کوئی ضعیف سا ضعیف محمل بھی باقی نہ رہے. اگر کوئی ضعیف سا ضعیف محمل بھی باقی ہے تو اس بندے کو کافر نہیں کہیں گے. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. میں صرف اعلیٰ حضرت کو کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ لوگ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو آپ کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں. آج لبرل کے سامنے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اعلیٰ حضرت نے ہمیں درس کفر کا دیا ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں کفر لوگوں کو کافر کرنے کا درس دیا ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں لوگوں کو ناسبی کرنے کا درس دیا ہے. کیا اعلیٰ حضرت کوئی متشدد شیخ تھی کوئی؟ بھائی اعلیٰ حضرت نے ایسا کوئی درس نہیں دیا جو آج کے یوٹیوبرز اور یہ مولوی جو درس دے رہے ہیں نا, اعلیٰ حضرت کے درس نہیں تھا. لیکن جو کافر ہے وہ اس کو کافر کہنے یہ ضرورت دین ہے, لیکن کافر ہو بھی تو صحیح نا میرے بھائی. جو ضروریات دین کا منکر ہو اہل قبلے کی تکفیر کی نہیں جاتی ہے. اس ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ آپ پڑھ کے دیکھیں اعلیٰ حضرت کو, مفتی امجد علی اعظمی کو, کہ ہر عام و خاص جس کو جانتا ہو آپ دیکھیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 29 کے اندر یہ لکھا ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے, حضور کی حقانیت کو صدق دل سے مانے, اس کا مقر کو اقرار کرنے والا ہو, اسے مسلمان اور اہل قبلہ میں سے جاننا ضروری ہے. اہل قبلہ میں سے جاننا ضروری ہے. یہ اس وقت تک ہے جبکہ اس کے کسی قول یا فعل یا حال میں اللہ و رسول کا انکار یا تکذیب یا توہین نہ پائی جائے. اللہ اور اس کے رسول کا انکار یا تکذیب یا اللہ اور اس کے رسول کی توہین, بھئی جو ایسا کرے گا وہ کافر تو ہوگا. لیکن ہمارے یہاں تو جو معظم دینی شخصیات ہیں, اب ایک بحث ہوتی ہے نا لزوم کفر التزام, ہمارے تو فقہی کفر ہیں, اور نہیں سمجھ میں آیا کسی کو ڈیگریڈ کرنا تو کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا کے اس کو ڈیگریڈ کر دو. ایک قول ایسا ہے جس سے لزوم کفر ہو رہا ہے, یعنی کفر لازم ہو رہا ہے, لیکن التزام کفر نہیں ہو رہا. یعنی التزام کفر کیا کہ کفر کو اپنے پر لازم کرنا, التزام کفر نہیں ہو رہا. علماء متکلمین نے یہاں پہ بھی فرمایا کہ راجع اور احوط مذہب متکلمین کا یہ ہے کہ جب تک التزام کی صورت نہ ہو قائل کو کافر کہنے سے سکوت کیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت, یہ ہے اعلیٰ حضرت جو لزوم کفر اور التزام کفر پر بحث کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کفر کسی بات سے لازم ہو رہا ہے لیکن التزام نہیں ہو رہا. اس بات سے تو کفر لازم ہو رہا ہے لیکن کہنے والے سے التزام نہیں ہو رہا, وہ اپنے اوپر اس کفر کو لازم نہیں کر رہا, تو اس کے کفر پر خاموشی اختیار کی جائے گی, سکوت اختیار کیا جائے گا. اور ہمارے یہاں کیا ہو گیا بھائی کفر تو دور کی بات ہے, لزوم کفر تو دور کی بات ہے, التزام تو دور کی بات ہے, بس جس کی جہاں مرضی آ رہی ہے جس طرح سے آ رہی ہے وہ بس وہ اس کو کافر کرنے پہ لگا کہ بھائی یہ پکا کافر, یہ تو پکا کافر ہو گیا. ضروریات دین آپ دیکھیں, ضروریات دین کیا ہے کہ ضروریات دین جن کا منکر کافر ہے اہل قبلہ, وہ مسائل جن کو ہر خاص و عام جانتے ہو, جیسے اللہ کی وحدانیت, انبیاء کی نبوت, جنت و نار, حشر و نشر وغیرہ. مثلا یہ اعتقاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
نہ ضروریات دین کا کوئی منکر ہو، اہل قبلہ میں سے ہو، اس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ یار آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے میرے بھائی، آپ قوم میں کیا درس دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ صرف اختلاف در اختلاف، اختلاف در اختلاف، حالانکہ رب تو قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَتَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اس کلمے میں برابر ہو جائے جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں بھائی، اگر کوئی اپنا عقیدہ چینج بھی کر لے رہا ہے اور اس کا عقیدہ اہل سنت جیسا بھی ہو رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں بھائی، کیوں تو ہمارے پاس ہے، تو چل چل نکل۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حقیقی مسائل کو جانتے نہیں ہیں، حقیقی اختلاف کو جانتے نہیں ہیں، اور ابھی غیروں کی بات تو چھوڑے، اب ہمیں دوسرے کافر نہیں کہہ رہے، ہمارے اپنے ہی ہم پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، 2 کتابیں پڑھ کر کفر کے فتوے، 2 سال پڑھ کر کفر کے فتوے، اور کچھ سیکھا نہیں۔ ایسا علم جو آپ کو دوسرے کو ناپنا اور تولنا سکھائے، جو علم آپ کو فائدہ نہ دے، آپ کو محاسبہ نہ کروائے، اور وہ علم حاصل کر کے آپ نے دوربین لے لیا اور دوسروں کو آپ ناپ رہے ہو، تول رہے ہو، اور دوسرے کے اوپر حکم لگا رہے ہو، تو پھر ایسا علم نافع تھوڑی ہے، یہ تو علم فساد ہے۔ علم بندہ سیکھتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے اوپر اس کو لازم کرنے کے لیے، نہ یہ کہ علم سیکھ کر ہم دوسروں کے پاؤں کو دیکھیں، ناک کو دیکھیں، کفر کو دیکھیں، اور نازبیت کو دیکھیں، اور خارجیت کو دیکھیں، اور بلا وجہ کے اندر اختلاف در اختلاف کرتے چلے جائیں، تو یہ علم نافع نہیں ہے۔ علم وہی فائدہ مند ہے جو علم نافع ہو، اور جو بزرگ، جو اکابرین ہمارے سینکڑوں سال سے جنہوں نے اتنی اپنی عمر لگا دی ہے، اب ان کی قبریں بیچارے، ان کے پاؤں بیچارے قبروں میں پہنچنے والے ہیں، اب وہ اس معاملے میں پریشان ہے کہ بھئی یہ تو بڑے بڑے یوٹیوبرز نے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں نو مولود مولوی، جنہوں نے ایک فتنے کا بازار گرم کیا ہوا، معذرت کے ساتھ، جو اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے لوگوں کو محاسبہ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، جن کو اور مارکیٹ میں چھوڑ دیے گیا، جن کو وہ بھائی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم بھی کافر ہیں، غیروں کو تو چھوڑا، اپنے آپ کو دوسروں کو کافر۔ ان سے کوئی پوچھے نا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تو ایک عام آدمی کے کفر پر سکوت اختیار کیا، تو جائے کہ معظم دینی شخصیت ہو، معظم دینی شخصیت پر کیا کفر ایسے لگ سکتا ہے؟ کوئی دینی شخصیت کا عامل ہو، اس سے بات کی جائے گی، بٹھایا جائے گا، اور اپنے ہی مسلک کو اس کو آپ ایسے ہی کافر قرار دیتے۔ میرے بھائی، میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو ایک حقیقی رخ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یار ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جنہوں نے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے بجائے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنے کی ذمہ داری لی ہوئی۔ ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کے بجائے لوگوں کو کافر کرنے پہ تلے ہوئے، ہم قوم کو جوڑنے کے بجائے قوم کو توڑنے میں لگے ہوئے۔ اختلافات ختم کر کے ایک پیج میں ہمیں جمع ہونا چاہیے، اپنے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے سوچنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ایک آج دیکھیں ہمارے معذرت کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع سب سے پہلے آپ کو اخلاق سکھاتا ہے، خصائل رذیلہ سے دور کرتا ہے، آپ کا اپنا آپ مارتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کو چاہیے کہ فوراً مسجد سے، مدرسے سے نکل کر محراب پہ نہ سوار ہو جائے، بلکہ کسی درویش کے قدموں میں بیٹھے، وہ اس کا دل صاف کرے، اس کی قلب کی صفائی کرے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس الدین تبریزی نہ شد۔